اس نے طبیعت کے ساتھ چلا۔ یہ کون ہے علامہ قاری یعقوب صاحب؟ آپ جانتے ہیں؟ اب جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ تو میں دو لفظوں میں آپ کو جنوانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علامہ قاری یعقوب صاحب علیہ رحمت و رضوان نے پوری حیات طیبہ جامعۃ الازہر کا نصاب چھوڑو، دیگر ممالک کا نصاب چھوڑو، جب حضرت علامہ قاری یعقوب سے پوچھا گیا کہ آپ میرٹھ تشریف لے آئے، یہ تاریخی شہر ہے، یہاں خدمت آپ کیسے کریں گے اور کس جز کے ذریعے سے کریں گے، اور کون سا آپ کا ٹاپک ہوگا، کون سا آپ کا موضوع ہوگا، کون سا آپ کا عنوان ہوگا؟ تو علامہ قاری یعقوب نے کہا میرے پاس تو اب تک کے دو ہی نصاب ہیں۔ کون سا نصاب ہے؟ ارے ادھر ادھر کے نصاب میں مت پھنس۔ اے عزیزان طلبہ تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، ارے ادھر ادھر کے نصاب میں نہ پھنس۔ اگر تمہیں نصاب میں بندھنا ہے تو نصاب یعقوب میں آ جاؤ، نصاب یعقوب میں آ جاؤ۔ علامہ قاری مفتی یعقوب صاحب علیہ رحمت و رضوان نے پوری زندگی پوری امت مسلمہ کو دو نصاب دیے۔ آپ کچھ دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں، وہ کون سا نصاب تھا کہ بغیر اس نصاب کے نہ دنیا مکمل ہے نہ آخرت کامیاب ہے۔ اس نصاب کا نام ہے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اخلاق۔ بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اخلاق سے پہلی چیز کا نام قرآن، پہلی چیز کا نام قرآن، اور دوسری چیز کا نام اخلاق۔ حضرت علامہ قاری یعقوب صاحب علیہ رحمہ جب میرا تشریف لائے تو آپ نے قوم کو دو بڑی باتوں کا درس دیا۔ طلبہ کو درس دیتے ہی تھے، لیکن جب میرٹھ کے کسی بڑے پروگرام میں جاتے تھے تو دو باتوں کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا درس کیسے دیتے تھے؟ دو لفظوں میں اور سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود قریب آ جا، اے عبداللہ ابن مسعود قریب آ جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا عبداللہ بن مسعود اتلو علیک القرآن، تم مجھ پر قرآن کی تلاوت کر، تم مجھ پر قرآن کی تلاوت کر۔ حضرت علامہ قاری یعقوب صاحب علیہ رحمت و رضوان نے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں عطا فرمائی تھی، اتنی خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ اس مختصر وقت میں کن کن چیزوں کا شمار کرو۔ بڑی حکمت و تدبر کے ساتھ شہر میرٹھ میں آپ نے اہل سنت والجماعت کی خدمت فرمائی ہے۔ یاد رکھنا اس ادارے سے نکلنے والے ایک طالب علم نہیں، ہزاروں علماء نکلے، ہزاروں کی جماعت نکلی۔ جھارکھنڈ کی سرزمین ہے، ایک انسان ہے جس کا نام مولانا ہے، جن کا نام ہے مولانا عبدالغفور صاحب۔ میں نے کہا آپ تو مدرسہ اسلامی میں پڑھے ہوئے ہیں، بہت قدیم مولانا۔ ابھی مولانا شہاب الدین صاحب کہہ رہے تھے نا، میں نے سب سے بڑی بات جو دیکھی وہ سچائی میں دیکھی۔ کیا دیکھی؟ میرے آقا کی عظیم سنتوں پر عامل تھے۔ حضور نے 40 سال کے بعد اظہار نبوت فرمایا۔ ارے کیا کہ نہیں؟ حضور نے کتنے سال کے بعد؟ 40 سال سے پہلے کیا منوایا؟ محبت سے بولیے، اپنے اخلاق اور اپنی سچائی کو کفار مکہ کو اعلان کرتے ہیں اے کفار مکہ، اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں قافلہ پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے، کافروں نے کیا کہا تھا؟ جی حضور آپ تو صادق الامین ہیں، پتہ چلا کسی بھی مقام پر خدمت کرنے کے لیے پہلے عہدہ نہیں بتایا جاتا ہے بلکہ صداقت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ محبوب العالمین نے وہی کام کیا،
پہلے صداقت کا پرچار کیا، اس کے بعد بزبان صدر العلماء صداقت کا اعلان کیا۔ مفتی قاری یعقوب صاحب علیہ رحمہ کو ایک چیلنجانہ فتویٰ آیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لی ہے، سند کے اعتبار سے اتنے ہی کافی ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، میرے آقا کو میں نے سنا کہ آپ تقریر فرما رہے تھے، تقریر وہ آیت کریمہ کی تفسیر تھی، میں یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت ملی اسے اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ خیر کثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر معاویہ سے محبت کرنے والوں ان کی حدیث سنو، آپ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس حدیث کو دیکھنا ہو تو امام بخاری کی جلد اوپر کتاب العلم کو مطالعہ کیجیے۔ جسے اللہ تعالیٰ دین کا کام دینا چاہتا ہے، دین میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے بہت بڑا فقیہ بنا دیتا ہے، بہت بڑا۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک فتویٰ آیا، سارے مفتیان کرام نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، مقدمۃ الجیش اور اعلیٰ کمان کی حیثیت سے اگر پیش ہوئے، اس شخصیت کا نام محبوب العلماء والمشائخ علامہ قاری مفتی یعقوب صاحب علیہ رحمۃ۔ مسئلہ میراث تھا، فتویٰ کیا تھا؟ مسئلہ میراث۔ وہ فتویٰ ہائی کورٹ تک کے پہنچ چکا تھا، ہندوستان سے لے کے بیرون ہند تک کے اس فتوے کو حل کرنے کے لیے علماء کو لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش رہے تھے، لیکن کہاں کون جانتا کہ ایک نحیف و ناتواں کمزور دبلا پتلا عیسیٰ جس کے دل میں عشق نبی کا چراغ ہوتا، جس نے ہمیشہ عشق مشق و محبت کی بات کی ہو، اسی لائبریری کے اندر چلے گئے، یہ لائبریری آپ کے سامنے، اس لائبریری میں چلے گئے اور آپ کے الحمدللہ حضور پاک کی نبوت کے فیضان کا اثر دل میں بٹھا دے اور کہا اے قلم تو لکھ، تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا، ایسا لکھا کہ ہائی کورٹ کے جج کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ حق اور صحیح وہی ہے جو بدست مولانا مفتی قاری یعقوب صاحب علیہ رحمہ آیا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ افقہ الفقہاء تھے، آپ کی صحبت و تقوی کا عالم یہ تھا۔ میں نے روایت سنی ہے اور ہم تو سننے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم جو مومن ہوئے ہیں کیسے کیسے مومن ہوئے ہیں؟ سن کے مومن ہوئے، سنا دیا ہم نے، ارے مان لیا۔ حضرت علامہ قاری یعقوب صاحب علیہ رحمہ کے تعلق سے ایک زہد و تقوی کی مثال دی۔ یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں، ٹائم بالکل جواب دے رہا ہے۔ یاد رہے، بتایا جاتا ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں سخت ٹھنڈی کے موسم میں اڑتا آپ اتار دیتے تھے، چھت پہ تنہا تنہا آپ چلے جاتے تھے اور نہ جانے کیا کرتے تھے، وہ محبوب العلماء جانے اور نہ جانے۔ اللہ اکبر۔ تو سخت ٹھنڈی کے موسم میں ایک مقام پہ بیٹھ کر کے یاد رہے کہ جس کا دل اس کے نبی کا آماجگاہ بن چکا ہو، اسے ٹھنڈی اور گرمی نہیں لگتی، اسے ٹھنڈی اور گرمی۔ ایک عارف سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم بن شیبان ہے، یہ کوہ طور ہے، وہاں پہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ آپ نے کہا کوئی حدیث بیان دی، کوئی روایت بیان دی، تو ایک شاگرد ہے اس کے منہ سے آواز نکلی، کیا آواز نکلی؟ آہ کی آواز نکلی۔ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے اے شاگردو، جس کے منہ سے آہ کی آواز نکل رہی ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ شاگردوں نے کہا بتایا جا کہ ابھی اس نے آہ کی کہ کوہ طور پہ جتنے
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے ابراہیم بن شیبان، ان کے منہ کے آگ سے سانس سے سبزہ جل گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ جس کا دل اور جس کا جسم اس کی بھٹی میں لپٹ گیا ہو، جب اس کے منہ سے سانس نکلتی ہے سبزہ کو راکھ کر دیتی ہے۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہی عارف کہلاتا ہے، وہی عاشق کہلاتا ہے۔ بس انشاءاللہ اگلے سال پھر یہ معرفت، حقیقت، طریقت، ماہیت، حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اگلے سال سورہ جن، سورہ ابھی کہے سورہ جن 11 سے لے کے آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک کے انشاءاللہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات سورہ دہر کو بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ محمد ابرا جی اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا